بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے ہاں ان روزوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث قدسی ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک پہنچی، جس حدیث کا اگر ظاہری الفاظ پر آپ غور کریں تو بہت ہی حیرت بھی ہوگی اور روزے کے اعزاز کا بھی پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے اس روزے کی کیا قیمت رکھی ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، حدیث کیا ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ روزہ میرے لیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اسی الفاظ کے ساتھ تھوڑا سا چینج کر کے اس طرح بھی آیا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ اللہ رب العزت اپنی طرف بات کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس کی جزا کیا ہوں؟ میں خود ہوں، یعنی میرے پاس کوئی اور ایسی چیز نہیں جو میں اس روزے کے بدلے میں دے سکوں، اس کی جزا میں خود ہوں، تمہیں میں مل جاؤں گا پورا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی احادیث آتی ہیں کہ فلاں کام کر لو اتنی نیکیاں ملے گی، اتنا اجر ملے گا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو 27 درجے کا ثواب ہے، حرم میں جا کر نماز پڑھو اس کی تعداد بڑھ جاتی ہے، مسجد نبوی میں جا کر پڑھو اس کی تعداد اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اس طرح کچھ نہ کچھ ہمیں تعداد بتائی گئی کہ فلاں کام کرو اتنا ہو جائے گا۔ رمضان المبارک میں صدقہ دو گے تو وہ 10 گنا بڑھ کر ملے گا، عام دنوں میں صدقہ دو گے تو وہ ایک ہی ہوگا۔ تو اسی وجہ سے لوگ رمضان المبارک میں زیادہ صدقات نکالتے ہیں۔ رمضان المبارک میں اگر نفل نماز پڑھی تو اس کا ثواب سنت نماز کے برابر، اگر سنت ادا کی تو اس کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض ادا کیا تو اس کا ثواب 27 فرض کے برابر۔ تو ہر ایک کی کوئی نہ کوئی باؤنڈری بتائی، کوئی نہ کوئی تعداد بتائی، عدد بتایا کہ اتنا اتنا ثواب ملتا ہے، لیکن جب معاملہ آیا روزے کا تو فرمایا کہ اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اور قیامت کے دن جب آدمی اٹھایا جائے گا اور پھر وہ دیکھے گا کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھ پر کتنا کرم کیا، تو پھر اس کی آنکھیں کھلی کھلی رہ جائیں گی، پھر وہ حیرت کے ساتھ دیکھے گا۔ جس طرح کل میں نے ایک حدیث سنائی تھی کہ ایک شخص جب قیامت کے دن اٹھے گا وہ اپنی دعاؤں کو دیکھے گا جو اس نے دنیا میں مانگی ہے اور وہ قبول نہیں ہوئی، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے جن اجر و ثواب کے ساتھ اس کو نوازا ہوگا، وہ حیرت سے ہی کہے گا کہ کاش میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو اسی طریقے سے جب ہم اپنے روزوں کی جزا جا کر اللہ رب العزت کے حضور دیکھیں گے تو ہماری کیفیت بھی یہی ہوگی۔ ایک عقل مند کے لیے یہی اشارہ کافی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان روزوں کو مکمل طور پر ادا کرنے والا بنائے۔ جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اتنا بڑا سخت امتحان بھی ہوتا ہے، جتنا بڑا عمل ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ تو اس دونوں چیزوں کو ملا کر دیں گے تو ہمیں اگر آج رمضان المبارک کا مہینہ ملا ہے اور روزے رکھ رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے کرم ہے، اس کرم کی ناقدری نہیں کرتے۔ اس کی قدر کیا ہے کہ روزہ رکھ کر میں چغل خوری نہ کروں، میں گناہ نہ کروں، میں ٹی وی نہ دیکھوں، میں غلط چیزیں نہ دیکھوں، میں ایسی مجلسوں میں نہ جاؤں جہاں گناہ ہوتے ہیں، بلکہ اس روزے کا خیال رکھتے ہوئے کوشش کروں کہ اللہ جس چیز کے لیے میں نے بھوک اور پیاس برداشت کی ہے اپنے ہاں اس بارگاہ میں قبول فرما۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ
روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ رب العزت کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے، مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ بظاہر یہ بدبو ہوتی ہے لیکن قیامت کے دن یہی بدبو کیا ہے؟ مشک و عنبر کی صورت میں، خوشبو کی صورت میں ہمیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق